اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نہیں ہے کوئی گناہ جو زیادہ مستحق اس بات کا ہو کہ اس کا وبال آخرت میں ذخیرہ رہنے کے باوجود دنیا میں اس کی سزا بہت جلد نہ بھگتنی پڑے۔ ان دو کے علاوہ ایک ظلم دوسرا قطع رحمی، ایک ظلم دوسرا قطع رحمی یعنی رشتے توڑنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نہیں ہے کوئی گناہ جو زیادہ مستحق اس بات کا ہو کہ اس کا وبال آخرت میں ذخیرہ رہنے کے باوجود دنیا میں اس کی سزا بہت جلد بھگتنی پڑے۔ ان دونوں کے علاوہ ایک ظلم دوسرا قطع رحمی۔ فائدہ یعنی یہ دو گناہ ظلم اور قطع رحمی ایسے ہیں کہ آخرت میں تو ان پر جو کچھ وبال ہوگا وہ ہوگا ہی، آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی ان کی سزا بہت جلد ملتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حق تعالی شان ہر گناہ کی جب چاہے مغفرت فرما دیتے ہیں مگر والدین کی قطع رحمی کی سزا مرنے سے پہلے دے دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ہر گناہ کی سزا اللہ جل شانہ آخرت پر مؤخر فرما دیتے ہیں، یعنی ٹالنا۔ آخرت کے لیے ہر گناہ کی سزا اللہ پاک چھوڑ دیتے ہیں، لیکن والدین کی نافرمانی کی سزا کو بہت جلد دنیا میں دے دیتے ہیں۔ بہت سی حدیث میں یہ مضمون آیا ہے کہ اللہ تعالی شان قیامت کے دن رحم یعنی قرابت کو زبان عطا فرما دیں گے۔ وہ عرش معلی کو یعنی سب سے اونچا عرش یعنی اللہ کا تخت عرش معلی، وہ عرش معلی کو پکڑ کر درخواست کرتا رہے گا کہ یا اللہ جس نے مجھے ملایا تو اس کو ملا، اور جس نے مجھے قطع کیا تو اس کو قطع کر۔ بہت سی احادیث میں ہے کہ اللہ شان فرماتے ہیں کہ رحم کا لفظ اللہ تعالیٰ کے پاک نام رحمان سے نکلا گیا ہے۔ جو رحمان اس کو ملائے گا، جو اس کو ملائے گا رحمان اس کو ملائے گا، جو اس کو قطع کرے گا رحمان اس کو قطع کرے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس قوم پر رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا ہو۔ اس قوم پر رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں کوئی رشتے ناطے توڑنے والا ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ہر پنج شنبہ یعنی جمعرات کا دن اللہ جل شانہ کے یہاں اعمال پیش ہوتے ہیں کہ قطع رحمی کرنے والے کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، کہ ہر جمعرات کو اللہ پاک کے یہاں سب کے اعمال نامے پیش ہوتے ہیں، اور جس میں قطع رحمی کرنے والے کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قطع رحمی اس قدر بدترین گناہ ہے کہ پاس بیٹھنے والوں کو بھی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر شخص اس سے بہت جلد توبہ کرے اور صلہ رحمی کا اہتمام کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صلہ رحمی کے علاوہ کوئی نیکی ایسی نہیں جس کا بدلہ بہت جلد ملتا ہو۔ کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صلہ رحمی کے علاوہ کوئی نیکی ایسی نہیں جس کا بدلہ بہت جلدی ملتا ہو، اور قطع رحمی اور ظلم کے علاوہ کوئی ایسا گناہ نہیں جس کا وبال یعنی جس کا عذاب اور اس کی نحوست آخرت میں باقی رہنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی جلدی نہ مل جاتا ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ صبح کی نماز کے بعد ایک مجمع میں تشریف فرماتے اور فرمانے لگے، میں تم لوگوں کو قسم دیتا ہوں کہ اگر اس مجمع میں کوئی شخص قطع رحمی کرنے والا ہو تو وہ چلا جائے۔ ہم لوگ اللہ جل شانہ سے ایک دعا کرنا چاہتے ہیں اور آسمان کے دروازے قطع رحمی کرنے والے کے لیے بند ہو جاتے ہیں، یعنی اس کی دعا
آسمان پر نہیں جاتی، اس سے پہلے ہی دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، اور جب اس کے ساتھ ہماری دعا ہوگی تو وہ دروازہ بند ہو جانے کی وجہ سے ہماری دعا بھی رہ جائے گی۔ ان کے علاوہ بہت سی روایت سے یہ مضمون معلوم ہوتا ہے، اور دنیا کے واقعات بہت کثرت سے اس کی شہادت یعنی گواہی دیتے ہیں کہ قطع رحمی، رشتے ناطے توڑنے والا دنیا میں بھی ایسی مصیبت میں پھنستا ہے کہ پھر روتا ہی پھرتا ہے، اور اپنی حماقت یعنی بے وقوفی اور جہالت سے اس کو یہ خبر بھی نہیں ہوتی کہ اتنے اس گناہ سے توبہ نہ کرے، اس کی تلافی یعنی اس کی معافی اس کی تلافی یعنی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ جب تک قطع رحمی کے گناہ سے انسان اللہ سے توبہ نہ کر لے، اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی کسی دوسرے عمل سے، اس کا بدل نہ کرے۔ اتنے اس آفت اور اس عذاب سے جس میں مبتلا ہے نجات نہیں ہوگی، خلاصہ نہیں ہوگا، چاہے لاکھ تدبیریں کوششیں کر لے، اور اگر کسی دنیاوی آفت میں مبتلا ہو جائے تو وہ اس سے بہت ہلکی ہے کہ کسی بددینی میں خدا نہ کرے مبتلا ہو جائے، کہ اس صورت میں اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ توبہ ہی کر لے۔ حق تعالی شانہ ہی اپنے فضل سے محفوظ فرمائے۔ کسی انسان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، چھت پہ سے گر جائے، چوٹ لگ جائے، تو پتہ ہے کہ یار میں اس کا علاج کرا لوں، لیکن اگر کسی انسان کو پتہ ہی نہیں کہ میرے اندر یہ مرض ہے، کہ میں نے فلاں سے بات چیت بند کر رکھی ہے، فلاں سے میں نے رشتہ توڑا ہوا ہے، ملنا جلنا بند کیا ہوا ہے، تو جب تک اس کو مرض کا پتہ نہیں چلے گا تو وہ اس کا علاج کیسے کرے گا، اس کا توبہ کیسے کرے گا؟ تو اللہ پاک ہم سب کو صلہ رحمی کرنے کی، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد